بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے کیف تزال النجاسہ۔ کیف کس طرح، تزال زال یزول کے معنی زائل ہونا، اور اس کا مجہول آتا ہے زیل یزال، زائل کیا جانا، یا اس کو اردو میں کہتے ہیں پھر زائل ہونا۔ نجاست کیسے زائل ہوگی یا نجاست کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تحصل، حصل یحصل، حاصل ہونا۔ تحصل الطہارہ من النجاسہ، نجاست سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اذا کانت، اذا جب، کان اسی سے کانت، اذا کانت مرئیتن، جب وہ مرئیہ، مرئی کہتے ہیں نظر آنے والی، جب وہ نظر آنے والی ہو۔ قدم، یہ جو کاف ہے یہ یہاں پر تشبیہ کے لیے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے، قدم جیسے خون، والغائط اور پاخانہ، کیونکہ ان کا ایک جسم ہوتا ہے، یہ نظر آتے ہیں، تو ان سے طہارت حاصل ہوگی۔ بزوال عین النجاسہ، عین نجاست کے زائل ہونے سے۔ بالغسل، ان کو دھلنے سے، یعنی چونکہ ان کا جسم ہے لہذا جب ہم نے ان پر پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے ذریعے سے اس چیز سے یہ ہٹ گئے تو پاکی حاصل ہوگی۔ سواء زالت عین النجاسہ بالغسل مرۃ واحدہ، سواء مانے برابر ہے۔ سوا کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں ایک دو طریقے بلکہ دو یا تین طریقے بیان کیے جاتے ہوں، پھر اس کے لیے سواء استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں یا تینوں ٹھیک ہے۔ چاہے زالت عین النجاسہ، عین نجاست زائل ہو جائے، بالغسل دھونے سے، مرۃ واحدہ ایک بار، او اکثر یا کئی بار، یعنی چاہے عین نجاست ایک بار پانی استعمال کرنے سے زائل ہو جائے یا ایک سے زیادہ بار، بہرحال طہارت حاصل ہوگی۔ ولا یضر، اور نقصان نہیں پہنچائے گی، یا یضر کا ترجمہ کریں گے کوئی حرج نہیں، لا یضر کوئی حرج نہیں۔ اذا جب، بقیہ بچے، فی الثوب کپڑے میں، اثر النجاسہ نجاست کا اثر، من لون جیسے رنگ، او ریح یا بو، ان تأثرت ازالتہ اگر اس کو زائل کرنا دشوار ہو۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس چیز نجاست میں سے جس چیز کا جسم ہو اور وہ نظر آتی ہو تو وہ بنیادی طور پر ایک بار دھلنے سے پاک ہوگی جبکہ اس کا جسم زائل ہو جائے، اور پھر اگر دوسری بار تیسری بار پانی استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا عین جسم زائل کرنے کے لیے، تو جب عین جسم اس کا زائل ہو گیا تو طہارت حاصل ہوگی۔ اور اب اگر اس کپڑے میں اس نجاست کا ہلکا سا رنگ یا ہلکی سی بو رہتی ہے تو اگر اس کو زائل کرنا دشوار ہو رہا ہے تو اس کے باوجود نجاست سے پاکی حاصل ہوگی، یعنی اب کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر ہم چھوٹے بچوں کے کپڑوں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ان میں نجاست لگ جاتی ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے اور بہت کوشش کے باوجود اس سے رنگ نہیں جاتا ہے، تو معلوم ہوا
کہ جب 2-3 بار کپڑے کو دھویا گیا جس سے نجاست کا جسم یعنی جو نجاست کپڑے پر لگی تھی وہ چلی گئی، تو اب رنگ یا بو کے ہلکے سے رہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ حکم یہی ہوگا کہ کپڑا پاک ہوگا۔ تحصل الطہارہ، پاکی حاصل ہوگی، من النجاسہ، ایسی نجاست سے، الغیر المرئیہ، جو نظر نہ آتی ہو، یعنی جس کا جسم نہ ہو۔ جب جسم نہیں ہوتا ہے تو نظر نہیں آتی ہے، کل بول، جیسے پیشاب کپڑے میں لگ گیا، تو اس سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ اذا غسل الثوب، جب کپڑے کو دھویا جائے، ثلاث مرات، ثلاث 3 مرات، مرہ کی جمع، جب کپڑے کو دھویا جائے 3 بار، وَأُسِرَ كُلَّ مَرَّةٍ، اور ہر بار نچوڑا جائے، اسرا، اسرا مانے نچوڑنا، اور اسرا اس کا مجہول ہے، یعنی اس کو نچوڑا جائے، حتیٰ یہاں تک کہ ینقطع التقاطر، اس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، یعنی اس طرح نچوڑنا ہے، ایک بار دھلا پھر اس طرح نچوڑنا ہے کہ اس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے۔ اب مسئلہ ہے کہ کس کے اعتبار سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دھلنے والے کے اعتبار سے، یعنی جس کی جتنی طاقت ہوگی دھلنے والے کی، اپنے اعتبار سے وہ دیکھے گا۔ جب اس نے کپڑا نچوڑا تو جتنی اس میں سکت تھی اتنی طاقت اس نے استعمال کی، یہاں تک کہ قطروں کا ٹپکنا بند ہو گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایک بار اس نے نچوڑا، پھر دوسری مرتبہ دھلے گا، پھر نچوڑے گا، تیسری مرتبہ دھلے گا اور پھر کپڑے کو نچوڑے گا۔ اس طریقے سے اس غیر مرئی نجاست سے، یعنی جس نجاست جسم نہیں ہوتا ہے، اس سے پاکی حاصل ہوگی۔ وَاسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَاسْتُعْمِلَ استعمال کا مجہول ہے، اور استعمال کیا جائے، فی کل مرہ، ہر بار، ماء جدید طاہر، نیا اور پاک پانی، یعنی دوسری بار جب دھلنا ہے تو نیا پانی ہونا چاہیے، لیکن نیا ہونے کے ساتھ ساتھ پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ جو پانی نیچے گر گیا باٹی میں یا بالٹی میں، اسی کو پھر سے اس میں نچوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے نجس ہو گیا ہے، اب وہ پاک کیا کرے گا۔ تزال النجاست الحقیقیہ، نجاست حقیقی زائل کی جاتی ہے، من البدنی، بدن سے، والثوب، اور کپڑے سے، بالماء، پانی کے ذریعے سے، یعنی بدن یا کپڑے پر اگر نجاست حقیقی لگی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے سے زائل کیا جائے گا۔ اور نجاست حقیقی یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نجاست حقیقی کس کو کہا جاتا ہے۔ وضو اور غسل کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے ان کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ وَبِكُلِّ مَائِن، اور ہر ایسے سیال چیز سے، بہنے والی چیز سے، یعنی لکوڈ سے، یمکن بھی، جس کے ذریعے سے ممکن ہو، ازالۃ النجاسہ، نجاست کو زائل کرنا، یعنی یہ جو نجاست حقیقی ہے اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، ایک تو پانی کے ذریعے سے، اور ان چیزوں سے بھی، ان لکوڈ سے بھی جن کے ذریعے سے نجاست کو زائل کرنا ممکن ہو۔ البتہ نجاست حکمی، یعنی بے وضو ہے، بے غسل ہے، تو اس کے لیے صرف پانی چلے گا، اور پانی اگر موجود نہ ہو تو شریعت نے تیمم کی گنجائش دی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز سے نجاست حکمی کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نجاست حقیقی، اس کے لیے سب سے پہلا پانی کا استعمال ہوگا، اور اگر پانی دستیاب نہیں ہے یا بسا اوقات کوئی چیز پانی کے مقابلے میں کسی اور چیز سے زیادہ صاف ہو جاتی ہے تو ایسے لکوڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل خل و ماء الورد، انہوں نے مثال دی ہے، جیسے سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے،
تو اس طرح کی نجاستوں کو بدن اور کپڑے سے زائل کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ام الوضو، رہی بات وضو کی، بالخل، سرکے کے ذریعے سے، وماء الورد، اور گلاب کے پانی سے، فإنہ لا یجوز، تو وہ جائز نہیں ہے۔ یسیر الحذاء والخف، حذاء کے معنی جوتے کے اور خف معنی چمڑے کا موزہ، یسیر ہو جاتے ہیں، طاہرین پاک، کیونکہ یہ دو ہیں، ایک اور دو، طاہر کا تسنیہ ہے طاہرانی طاہرین، یعنی جوتے اور خف میں اگر نجاست لگی ہے تو وہ پاک ہو جائیں گے بالغسل، ایک تو دھونے سے پاک ہو جائیں گے، ان پر پانی ڈالا اس سے وہ پاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے وَقَذَا، اور اسی طرح یسیر الحذاء، ہو جائے گا جوتا، طاہرن پاک، بالدل کی علی ارض طاہرہ، رگڑنے سے، ارض زمین، طاہرہ پاک، پاک زمین پر رگڑنے سے، یعنی جوتے میں جیسے آدمی کو عام طور پر تجربہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی چلتے ہوئے کبھی جوتے میں نجاست لگ جاتی ہے تو ہم راستے میں کہیں جوتے کو رگڑتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے لیے پاکی کا حکم ہوگا۔ اذا کانت النجاسہ لہا جرمن، جب کہ نجاست ایسی ہو جس کا جرم مانے جسم، جس کی باڈی ہو، سواء کانت النجاسہ رطبتن، چاہے نجاست تر ہو، او کانت جافتن، یا سوکھی ہوئی ہو، یعنی نجاست مرئیہ اگر ہے، جو نجاست نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں رگڑنے سے پاک ہوگا، لیکن اگر جوتے پر پیشاب لگ گیا اور اس نے اس کو پی لیا تو اس صورت میں رگڑنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر نجاست ایسی ہے لہا جرمن، جس کا جسم ہے، جیسے پاخانہ ہے، گوبر ہے، لید ہے، اس طرح کی چیزیں لگ گئی، بیٹ لگ گئی کسی جانور کی، تو اس صورت میں چاہے وہ رطبہ یعنی تر ہو، جافہ یا سوکھی ہوں، تو اس صورت میں زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جائیں گی۔ یطہر السیف والسکین والمرآت والاوانی المدہونہ، یطہر مانے پاک ہو جانا، السیف تلوار، سکین چھری، مرآت آئینہ، الاوانی مانے برتن، المدہونہ تیل لگائے ہوئے، یا موجودہ دور میں سمجھ سکتے ہیں پالشڈ، جو پالشڈ یوٹنسلز ہوتے ہیں، ایسے برتن جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوں گے بالمسح، پونچھنے سے، یعنی اگر صاف کپڑے سے ان کو پونچھا تو وہ پاک ہو جائیں گے، اب ان کو آگے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ رہی بات کتے کا کسی برتن میں منہ ڈالنا، تو اس صورت میں تو اس کو بہرحال برتن کو 7 بار دھونا ہے اور 1 بار مٹی سے دھونا چاہیے، اس کے بعد برتن پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کشمیری حضرات اس کے بعد بھی برتن کو پاک نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ گو مکر، اب یہ پاک نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تصیر الارض طاہرتن، اسی طریقے سے زمین، تصیر، زمین چونکہ مؤنث ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے مؤنث لایا گیا، سارا یسیر سے تصیر کا صیغہ، تصیر الارض طاہرتن، زمین پاک ہو جاتی ہے، اذا جفت، سوکھنے سے، یعنی پہلے گیلی تھی اور ناپاک تھی، اب دھوپ کی وجہ سے سوکھ گئی تو پاک ہو گئی۔ وزال عنہا، اور زائل ہو جاتا ہے اس سے، اثر النجاسہ، نجاست کا اثر، یعنی جب زمین سوکھ گئی اور اس سے نجاست کا اثر زائل ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ وتجوز، اور جائز ہوگا، الصلاۃ، نماز، علی تلک الارض، اس زمین پر،
یعنی اس زمین پر نماز پڑھنا جائز ہوگا، ولیکن لیکن لا یجوز التیمم منہا، منہا اس زمین سے، ہا ضمیر لوٹتی ہے ارض کی طرف، لیکن اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ تو نماز اس زمین پر جائز ہوگی اس لیے کہ سوکھنے سے وہ پاک ہو گئی، لیکن تیمم جائز کیوں نہیں ہوگا؟ تیمم جائز اس لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا تیمم کے لیے سعیدن طیبن، بہت بہتر پاکیزہ مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پاکیزہ مٹی اس کے اجزاء جو ہیں پاک ہونے چاہیے، اور یہ جو زمین کا پاک ہونا ہے تو اس سلسلے میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل حدیث سے ثابت ہے کہ زمین پاک ہو گئی، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے یبس الارض طہورها، یا طہور الارض یبسها، زمین کی پاکی اس کا سوکھنا ہے۔ اور لیکن جو تیمم کے سلسلے میں بات آئی ہے وہ قرآن کریم کا نص ہے کہ سعیدن طیبہ فتیمموا سعیدن طیبہ، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو، لہذا حدیث کے ذریعے سے اس کی تقیید یعنی قرآن کی آیت کی تقیید جو ہے نہیں کی جا سکتی، اس اعتبار سے تیمم تو اس سے جائز نہیں ہوگا اس زمین سے، البتہ اس پر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت بھی صحیح ہے میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی جب ابتدا میں بنی تھی تو ہر طرف سے کھلی ہوئی تھی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ مسجد ہی میں سویا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ کتے آیا جایا کرتے تھے اور پیشاب وغیرہ بھی کرتے تھے مسجد میں، لیکن کوئی ان کو دھوتا نہیں تھا، یعنی اگلے دن پھر اس میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اس سے فقہا نے دلیل پکڑی ہے کہ زمین کا سوکھنا بھی زمین کی پاکی کی ایک دلیل ہے۔ اور اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ مساجد کے صحن میں یا مساجد کے اندر ریت وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی تھی اور کنکر پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور سیدھے اسی پر نماز پڑھی جاتی تھی، قالین وغیرہ اس طرح کا فرش بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو فرش وغیرہ قالین جہاں بچھے ہوں گے وہاں احکام اسی اعتبار سے ہوں گے۔ اذا تغیرت عین النجاسہ، جب عین نجاست بدل جائے، یعنی خود نجاست جو ہے اسی کی حالت بدل گئی، جیسے بِأَنْ صارت ملہن، جیسے نمک بن گئی، صارت طاہرتن، تو وہ پاک ہو گئی، یعنی ابھی تک نجاست تھی لیکن اس میں کیمیکل فزیکل چینجز آ گئی، تو اس طرح آ گئی فزیکل چینج اس میں کہ اس کا نئی چیز بن گئی اور وہ نئی چیز پاک ہے، صارت طاہرتن، تو وہ پاک ہے۔ جیسے فقہا نے مثال دی ہے کہ گدھا ناپاک ہے لیکن وہ نمک کی کان میں گر گیا، اور مختلف قسم کے جو فزیکل پریشرز ہیں زمین کے وہ اس پر غالب آ گئے، اور اس کے ذریعے سے اس کی حالت بدل گئی اور وہ نمک میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب نمک نکالنے والے نمک نکال رہے ہیں تو ایک ٹکڑا گدھے کی شکل کا بھی نکلا، لیکن اس وقت اس پر گدھے کا حکم نہیں لگے گا بلکہ اس پر نمک کا حکم لگے گا۔ قضا تکون طاہرتن، اسی طریقے سے پاک ہو جاتی ہیں اذا احترقت النجاسہ بالنار، جب نجاست جل جاتی ہے آگ سے، یعنی اسی طریقے سے نجاست پاک ہو جاتی ہے، خود نجاست پاک ہو جاتی ہے جب وہ جل جائے آگ سے۔ اس کی واضح مثال ہے، گھروں میں پائی جاتی ہے، موجود ہے، لوگ گوبر جلاتے ہیں، چولہے میں گوبر جلاتے ہیں، گوبر واضح طور پر ناپاک ہے، اور اس کے ذریعے سے سالن تیار کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، لیکن پھر جو راکھ تیار ہوتی ہے سور یوس سے بنا، اس راکھ سے برتن پاک کرتے ہیں، برتن مانجتے ہیں۔ تو معلوم ہوا معاشرے میں یہ چیز پہلے سے لاگو ہے، حالانکہ اس سے پہلے گوبر سے کوئی برتن صاف نہیں کرے گا،
لیکن راکھ سے برتن صاف کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نجاست جب جل جائے آگ سے تو وہ اس صورت میں بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اذا اصاب منی الانسان الثوب او البدن، انسان کی منی اگر کپڑے میں لگ جائے یا بدن میں لگ جائے، اصاب مانے لگنا، ثم یبسا پھر وہ سوکھ گئی، فإنہ یطہر بالفرق تو وہ رگڑنے سے بھی پاک ہو جائے گی، یعنی رگڑنے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا جبکہ وہ سوکھ گئی ہو۔ تو اس سلسلے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ اس کو رگڑتے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو دھلتے، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تو ان کپڑوں پر پانی کے آثار ہوتے۔ تو اس سے احناف نے دو باتیں حاصل کی کہ ایک یہ کہ اگر سوکھی ہے تو پھر صرف رگڑنے سے بھی پاک ہو جائے گا، ولیکن اذا کان المنی رطبا لیکن جب منی تر ہو، رطب مانے تر، اوپر آیا تھا اس کا مؤنث رطبہ، لا یطہر الثوب والبدن تو کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوگا، الا بالغسل مگر دھونے کے ذریعے سے۔ تو یہاں بدن کا لفظ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر خود اس انسان کا ہے اور اس پر غسل واجب ہے تو صرف وہ جگہ دھلنے سے اس کا غسل ادا ہوگا، نہیں، بلکہ اگر بعد میں اس کے بدن پر لگا کہیں پر تو اس صورت میں صرف اس جگہ کو پاک کرنے سے اس کا بدن پاک ہوگا، باقی جو غسل وغیرہ واجب ہوا ہوگا اس کے لیے تو غسل ہی کرنا ہے۔ یطہر جلد الحیوان المیت، مردار جانور کی چمڑی، جلد مانے چمڑا، بالدباغہ، دباغہ مانے دباغت، دباغت کے ذریعے سے مردار جانور کی بھی چمڑی پاک ہو جاتی ہے۔ اور مردار جانور اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کو ذبح نہ کیا جاتا ہو، تو جن جانوروں کو یعنی جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے ان جانوروں کی چمڑی بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، جیسے شیر ہے، بالو ہے، بلی ہے، تو ان کی چمڑی کو بھی اگر دباغت دی جائے تو دباغت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے آج کل مشین کے ذریعے سے دباغت دی جاتی ہے، یا نمک لگایا جاتا ہے، یا مٹی لگائی جاتی ہے، یا دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ان کی چمڑی پاک ہو جاتی ہے، سواء کانت الدباغہ حقیقیہ او حکمیہ، چاہے دباغت حقیقی ہو یا چاہے حکمی ہو۔ اور دباغت حقیقی کیا ہے؟ دباغت حقیقی کو وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جیسے شاہ بلوط وغیرہ کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے چمڑی پر جو بدبو ہوتی تھی اور اس میں خرابی ہوتی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں دباغت حقیقیہ۔ اور دباغت حکمیہ اس دباغت کو کہتے ہیں جبکہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں، بلکہ چمڑے کو دھوپ میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے، یا یہ کہ چمڑے کو مٹی پر رکھا جائے، مٹی سے اس کا لوت پوت کیا جائے تو یہاں تک کہ اس سے نجاست چلی جائے، تو اس کو بھی کہتے ہیں دباغت، لیکن اس کو کہتے ہیں دباغت حکمیہ، یعنی یہ بھی دباغت کے حکم میں ہے۔ جلد الخنزیر لا یکون طاہرا، البتہ خنزیر کا چمڑا لا یکون طاہرا پاک نہیں ہوگا، فی حالن کسی بھی حال میں، حال نکرہ ہے لہذا ترجمہ ہوگا کسی بھی حال میں، سواء دبغ ام لم یدبغ، چاہے اس کی دباغت دی جائے چاہے نہ دی جائے، اس لیے کہ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک ہے، حرام ہے۔ جلد الآدمی یطہر بالدباغہ، پھر مسئلہ ہے بسا اوقات ذہن میں آتا ہے کہ انسان کی چمڑی، تو کہتے ہیں انسان کی چمڑی دباغت سے پاک ہوگی، لیکن ولیکن لا یجوز استعمالہ،
لیکن اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فإن استعمال الآدمی وأجزائه، اس لیے کہ انسان کا استعمال، انسان کی جلد کا استعمال، استعمال جلد الآدمی ہے یہ اصل میں، استعمال الآدمی انسان کے جلد کا استعمال، و اجزائہ اور اس کے اجزاء کا استعمال، ینافی کرامتہ و شرفہ یہ اس کی کرامت اور شرف کے منافی ہے۔ تو یہاں آپ کو اس مسئلے پر تعجب ہوگا، لیکن جو آج کل پلاسٹک سرجری ہو جاتی ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ خود ایک انسان کی چمڑی ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ لگائی جاتی ہے، اور بسا اوقات ایک انسان کی اپنی چمڑی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے تو دوسرے انسان کی چمڑی اٹھا کر کے اس کو لگائی جاتی ہے۔ تو یہ لگانا تبھی جائز ہوگا جب انسان کی چمڑی کو اس کو مانا جائے کہ اس کے اندر پاکی حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ ناپاک چیزوں کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ تو لیکن انسان کی چمڑی جو ہے دباغت سے پاک ہوگی، البتہ بنیادی طور پر عام حالات میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، البتہ جو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں اس میں بسا اوقات گنجائش بنتی ہے۔ جلد الحیوان، ایسے جانور کی چمڑی، الذی لا یؤکل لحمہ جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، یطہر بالذبح الشرعی وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، بالذبح الشرعی ذبح شرعی کے ذریعے سے، یعنی مثال کے طور پر ہم نے بالو کو، شیر کو ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اس سے اس کا گوشت حلال تو نہیں ہوگا، البتہ اس کی چمڑی پاک ہو جائے گی، یعنی اس کی چمڑی میں پاکی آ جائے گی، اس کی چمڑی کو اب استعمال کیا جا سکتا ہے، کھانے میں نہیں، کھانے کے علاوہ مختلف استعمالات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل شیء لا یسری فیہ الدم، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس میں خون نہیں دوڑتا ہے، لا یکون نجسا وہ نجس نہیں ہوتا ہے، بالموت مرنے سے، کالشعر والریش المقطوع جیسے بال اور کٹا ہوا پر۔ تو چونکہ ان میں خون نہیں ہوتا ہے تو یہ مرنے سے، یعنی انسان کے مرنے سے یا اس جانور کے مرنے سے جس کے یہ تھے، یہ نجس نہیں ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرن، حافر اور عظم، قرن کہتے ہیں سینگ کو اور حافر کہتے ہیں کھر، یعنی جانور کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حافر، والعظم اور ہڈی، یعنی یہ ان جانوروں کے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ اگر پر جو ہے اس طریقے سے نکالا گیا ہو جانور سے تو اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں چربی موجود ہوتی ہے، تو وہ چیز جو ہے اس اعتبار سے ناپاک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بال کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، اس میں بھی چربی ہوتی ہے۔ ذالک اذا لم یکن بہذہ الاشیاء دسم، یہ اس صورت میں ہے جب کہ ان چیزوں میں کوئی چربی نہ ہو۔ اما اذا کان بہا دسم، البتہ اگر ان میں چربی ہو، فہی نجسہ، تب تو وہ نجس ہیں۔ عصب المیت نجس، اسی طریقے سے مردار کے پٹھے جو رگیں ہوتی ہیں وہ بھی نجس ہیں۔ نافجۃ المسک، نافجہ جو ہوتی ہے یہ دراصل ہرنی کا جو مشک ہوتا ہے، جہاں پر اس کا مشک جمع ہو جاتا ہے اس میں، تو نافہ بھی اس کو کہتے ہیں، ہرنی کا نافہ، مشک کا نافہ پاک ہے۔ کما ان المسک طاہر، جیسے کہ مشک پاک ہے، وَأَكْلُهُ حلال، اور اس کو کھانا جائز ہے۔
یہ اس کا بدن کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے بدن سے گر بھی جاتا ہے، تو یہ اگر جانور کو ذبح کیا جائے اس صورت میں بھی پاک ہے، اس سے ایسے ہی یہ گر جائے تو گرنے کے ساتھ اس طرح بھی پاک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن میں یہ بات بیان کی گئی کہ نجاست کو کیسے زائل کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جن میں نجاست کا بدن ہو، تو نجاست کو جب زائل کیا جائے گیا، اس پر پانی ڈالا گیا یہاں تک کہ اس کا بدن یعنی اس کا جسم زائل ہو گیا تو پاک ہو گئے۔ اگر ایک بار پانی ڈالنے سے بھی اس کا جسم زائل ہو گیا تو پاکی حاصل ہوگی، اور کئی بار پانی ڈالا تو تب تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کی ہلکی سی بو رہ رہی ہے یا ہلکا سا رنگ رہ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر نجاست کا بدن نہیں ہے بلکہ اس چیز نے اس کو پی لیا ہے تو اس صورت میں کپڑے کو 3 بار دھونا اس طریقے سے کہ ہر بار نچوڑا جائے ضروری ہے۔ اور باقی وہ چیزیں جو نجاست کو پیتی نہیں ہیں جیسے شیشہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں پالش وغیرہ ہو، تو وہ صرف ہلکے سے پونچھا لگانے سے صاف ہو جائیں گے۔ جیسے شیشہ ہے، گاڑی کا شیشہ ہے، اس پر نجاست لگ گئی تو اس کو بھی پونچھا لگانے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مختلف چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کی پاکی کس طریقے سے حاصل ہوگی۔